السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ اور آج میں خود بذات خود ہوسٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھ دو گیسٹ ہیں، میرے عزیز اسٹوڈنٹس ہیں۔ آج ایک یونیک پروگرام ہے۔ آج ہمارے ساتھ جیا اور مایا اور بختاور نہیں ہیں، چونکہ بڑی اہم ہم چاہتے تھے کہ تھوڑے سے پروگرام میں تھوڑے سے چینجز اور تھوڑے سے آپ کو جو اسٹوڈنٹس ہے مختلف لوگوں سے آپ کو ملوائیں بھی۔ اور آج ہماری پازیٹیو انرجی اور پازیٹیو پاور، پازیٹیوٹی پہ ہمارے آج کا جو ٹاپک ہے یہ پازیٹیوٹی پہ ہے۔ امید ہے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور آج ہم پازیٹیو انرجی، پازیٹیوٹی، پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیوٹی کے ساتھ کنیکشن، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ضرور ہمارے گفتگو میں شامل ہو جائیں۔ اور آج آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں سید سلمان رضا صاحب، جو کہ ماشاءاللہ ایک انجینئر ہے اور منسٹری آف شپنگ سے تعلق ہے، اور ماشاءاللہ ایک بہت ہی اچھے انٹیلیجنٹ اور بہت ہی ایک اچھے نیک اور ایک اچھے ان کے ایکسپیرینسز بھی ہے لائف کی، زندگی کی، یہ بھی پوچھیں گے آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ ان سے۔ اور ساتھ ہی سمدھا ہیلنگ انرجی کی اور اس چیزوں کے تمام چیزوں کے ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ صدف رفیق، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بچی ہے اور ایک بہت ہی نائس اور نیک بچی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ ہے۔ اور ہم بات کریں گے پازیٹیوٹی، پازیٹیو انرجی، پازیٹیو ہیلنگ، طاقتوں پہ بات کریں گے، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی تجربات کیا ہیں اور زندگی میں کیا کیا حاصل کیے اور کیا کس طرح کے۔ سب سے پہلے میں سید سلمان رضا صاحب سے میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح کی آپ کی لائف اور آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ کی جو زندگی میں ماشاءاللہ اتنی ایک اچھی شخصیت، ایک اچھی تربیت ہے اور ایک بہترین تربیت آپ دے رہے ہیں آپ تو لائف کیسے گزر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں منسٹری آف پورٹس اینڈ شپنگ کے ساتھ اٹیچ ہوں ایز انجینئر ایگزامنر اینڈ سرویئر، تو ہماری لائف بہت ہیکٹک ہوتی ہے اور بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے ہم لوگوں کے اوپر، اور اس وجہ سے ہر وقت ہم لوگوں کو جو ہے وہ مصروفیت اس لیے تو آپ اسمارٹ ہیں ماشاءاللہ اتنے کیونکہ آپ زیادہ ورکنگ، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے جو زیادہ مائنڈ کام کرتے ہیں، باڈی کام کرتے ہیں، اسٹرگل میں ہوتے ہیں، تو وہ پھر انسان کی جو ہے نا وہ ایکٹیو رہتے ہیں ہمیشہ، اور اس لیے تو ایکٹیو ہے ماشاءاللہ بہت۔ سر یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں خود بھی فیل کر رہا ہوں کہ میں بڑا فریش ہوں اور بہت انرجیٹک ہو گیا ہوں، لیکن یہ سب کورس کے بعد ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے میں بڑا لیزی، ڈل اور مطلب ہر وقت بہت چڑچڑا سا ایک آدمی تھا۔ اور پھر میرے ایسے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا آفس سے آ کے اور چینل فلپ کر رہا تھا، تو ایسے ہی میں نے آپ کا چینل دیکھا، تو مجھے لگا، میں نے کہا شاید یہ جو شخص کچھ باتیں کر رہا ہے، چلو اس کو جا کے دیکھتے ہیں۔ یقین وقین تو نہیں تھا بالکل بھی کہ بھائی یہ کچھ باتیں ہیں یہ سچی ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو باتیں آپ بتاتے ہیں سب کو اور جو شروع کے میں آپ سمجھاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب ایک منی میکنگ ریکٹ ٹائپ کوئی چیز ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے کچھ پیسے لے لیے جائیں، یا اپنی شہرت کے لیے کچھ کر لیا جائے، یا کوئی بہت ساری چیزیں جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں، تو ایسا تھا۔ تو اس میں پھر یہ ہوا کہ نہیں چلو جا کے دیکھا جائے اس کو، جب ایک آدمی اتنی باتیں کر رہا ہے تو اس کو پھر جا کے بھی تو دیکھنا چاہیے، اور اتنے یقین سے بتا رہے، اتنے کانفیڈنس سے بتا رہے، تو کچھ تو ہوگا، اور اس کے پاس کالز آ رہی ہیں، تو بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو لیٹس سی جا کے دیکھا جائے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، جو آپ کا ایک سیمینار تھا پی سی کے اندر، تو وہاں پہ جا کے دیکھا بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، لیکن سب اپنے جیسے لگے کہ نہیں، سب کوئی نا یقینی کسی ایک کیفیت تھی کہ نہیں باتیں بہت ساری ہیں، شاید ایسا ہوگا نہیں۔ اور آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، پی سی میں آ گئے ہیں، کھانا وانا بھی کھا لیں گے، کچھ یہ جو ہے ریفریشمنٹ ہے یہ بھی لے لیں گے اور پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جب آپ کی ہم نے اسپیچ سنی وہاں پہ، اور جب آپ سے بات چیت ہوئی، اور جب آپ نے اتنا اوپن چیلنج کیا کہ بھائی میں تو آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ آپ خود کر کے دیکھیں، صحیح
تو یہ بات ایک عجیب سی لگی کہ بھائی اگر یہ آدمی کچھ ایسا ہے تو پھر یہ خود ہی کیوں نہیں کر کے دکھا رہا. اگر ہم پہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو یہ مطلب اتنے وثوق سے کہہ رہا ہے, ورنہ اتنے 100 آدمی کے اندر بیٹھ کے تو کوئی بھی آدمی نہیں کہتا نا کہ آپ خود کر کے دیکھ لیں. صحیح. تو اس چیز نے اور پھر ایک وہ کیا, اور پھر ہم نے کہا چلو ان کو ٹرائی کرتے ہیں. تو پھر جب آپ کی بیسک ہم نے لیسنس کیے 1 to 4, صحیح, اور جب ہم نے سمدھا 1 ہی کیا جس وقت, اور آپ نے کہا بھئی یہ میں نے تم لوگوں کو اٹیون کر دیا ہے سمدھا 1 کے لیے, اور اب تم لوگ آپس میں ٹرائی کرو. صحیح. اور ایسے لوگوں کے ساتھ تم لوگ بیٹھے ہو کہ تم لوگ آپس میں کوئی کسی کو نہیں جانتا, سب لوگ, کوئی یہاں پہ پیڈ آدمی نہیں ہے, کوئی میرا آدمی نہیں ہے, سب سے پوچھ لو, اس سے یقین کر لو. تو ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوئی جان پہچان ان سے پہلے آئے ہیں نہیں آئے ہیں, تو سب نے کہا نہیں نہیں جی ہم بھی سب آپ کی طرح ہی ہیں. صحیح. اور پھر ہم نے اس کو اپلایا. سمدھا 1 بالکل ہی بیسک ایک اسٹیپ تھا وہ, اب جب ہم نے کیا اس کو, جب ہم نے ایکچولی اپلائی کر کے دیکھا تو لگا کہ نہیں یہ تو مطلب ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب اس کے اندر کوئی ایک چیز ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر. اب کیا ہے, لیکن وہ کنفیوژن ابھی بھی باقی تھا کہ کیا ہے بھائی, ایسا کیا کر دیا. بالکل صحیح, بالکل. پھر آپ نے 2nd کیا, پھر 3rd کیا, پھر 4th کیا, تو ایسا لگا جیسے بہت آدمی اندر سے چینج ہو گیا, انرجی آ گئی, فریشنس آ گئی, فرسٹریشن ختم ہو گئی, اور کچھ کرنے کی اہلیت آ گئی. صحیح. اور پھر ہم نے اس کو آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ بھائی کسی کو ڈپریشن ہے تو وہ آپس میں کچھ کر کے دیکھو, آپس میں علاج کریں ایک دوسرے. اور آپ نے کہا کہ پھر کہ بھائی اگر کسی کو فزیکل پرابلم ہے تو وہ کر کے دیکھو, اور پھر یہ ہوگا. اور واقعی پھر اب لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کہ جیسے میں بہت اسٹریس تھا تو میرے شولڈرز بہت اسٹریس رہتے تھے, تو آپس میں کہا تو انہوں نے ہیل کیا, اور الحمدللہ بڑا فرق اسی وقت محسوس ہوا کہ بھائی محسوس ہوا. جی. پھر یہ صدا بیٹھی ہیں, ان کے ہاتھ میں کوئی پرابلم تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ ٹرائی کریں. میں نے وہ ٹرائی کیا تو ان کا ہاتھ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اور اس طرح سے سب لوگوں سے پھر ہم لوگ بیٹھے اور باتیں کی, اور آپس میں ہر آدمی حیران تھا کہ یہ کیا جادو ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, سر یقین نہیں آ رہا تھا. یقین نہیں آ رہا تھا, بالکل صحیح. اور یہ ہوتا یہ ہے سلمان رضا صاحب, ہمیشہ لوگ یہی بہت سی چیزوں پہ یقین نہیں ہوتے, ان لوگوں کو شک شبہات کے شکار ہوتے, تو اس وجہ سے, ورنہ پورا دنیا آتا اس سائڈ پہ, کم لوگ ہوتے, 100-200 لوگ اس طرح کے آتے ہیں, مگر الحمدللہ چلو کام چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہے ہیں. اس طرح کے صدف سے پوچھتے ہیں کہ صدف کیا آپ کی کیا ایکسپیرینس زندگی کی, آپ کیسے بڑی ہو گئی, اب اتنی بڑی ہو گئی آپ ماشاءاللہ, کہ ماشاءاللہ ہیلر بن گئی, آپ ہیلر بن گئی ماشاءاللہ اتنی, اور اب آپ پوری فیملی کی ہیلر بن گئی. کیسی لائف گزری آپ کے جو ہے نا, کیا کرتی ہے, کیسے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ میں نے اپنی سکولنگ سٹارٹ کی سینٹ مائیکلز سے, ٹھیک ہے. اس وقت سے میں تھوڑی سی سٹبرن سی تھی اور چڑچڑی تھی, تھوڑا بہت غصہ آ جاتا تھا, اور اتنی میرا موڈ سوئنگز بہت زیادہ تھے میرے اندر. پھر میں نے اے لیولز کیا, اے لیولز میں نے ایویسنا سے کیا, تب تک میرا مطلب جو ایک ایٹیٹیوڈ تھا اس میں کوئی چینج ایسا آیا نہیں تھا ایز سچ. پھر میری ماما جو ہیں وہ آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتی تھیں, تو مجھے تو ایز سچ کو اتنا پتہ نہیں تھا, لیکن جب بھی آپ کا پروگرام اسٹارٹ ہوتا تھا تو یا پھر میں سو رہی ہوتی تھی یا کچھ, تو شی یوز ٹو ویک می اپ کہ ہاں بھائی یہ آ رہا ہے اینڈ یو ہیو ٹو جسٹ واچ اٹ, اور تم ایک دفعہ کال کر کے دیکھو. تو آئی کالڈ یو, میں نے آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کال کی, تو اس کے بعد بھی میں اتنی سیٹسفائڈ نہیں تھی. لیکن جب میں ریئل میں آپ کا پی سی میں جب یہ ہوا سیمینار, اس میں جب میں گئی اور میں نے ماما کے ساتھ ہی آئی تھی, اور اس وقت جب میں نے لیولز 1 to 4 جو بھی سارے کیے, 1 to 2 پہلے کیا, تو اس میں مجھے اسی وقت اتنا زیادہ فرق پڑا کہ مطلب میرے موڈ میں بھی اتنا زیادہ چینج تھا. اور میرے ساتھ یہ سلمان صاحب بھی تھے, جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے انہوں نے جو ہے ہیل کیا تھا, اسی طرح میں نے بھی ان کے شولڈرز کو ہیل کیا تھا, اور اس وقت ان کو بھی کافی فرق محسوس ہوا تھا. جی میں نے بھی بدلہ لے لیا تھا, اور ان کو بھی بہت اچھا فیل ہوا تھا. تو اس کے بعد مجھے لگا یس واقعی میں کہ اٹ ورکس. پھر میں نے گھر گئی, اور گھر پہ میں نے کافی لوگوں کو, پھر میں نے کسی کو نہیں چھوڑا, میں نے سب کو ایک ایک کر کے میں نے ہیل کرنا اسٹارٹ کیا, جس کو جو پرابلم ہے اس کا پوچھا. پھر میں نے اس کے بعد رزلٹ میں ہمیں ہمیشہ ایک تو پازیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے. پھر میں نے سب سے یہی پوچھا کہ بھائی تمہیں کتنا % فرق پڑا ہے. میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا یار تمہیں فرق پڑا ہے کہ نہیں, نو. تو فرسٹ تھنگ از کہ آپ کو مطلب یہ پوچھنا چاہیے کہ کتنا % فرق پڑا ہے, کہ آپ کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے, جیسا کہ آپ نے ہمیں فرسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا. اس کے بعد میرے اندر جا کے اتنی ساری نالج آئی ہے, اور میں ابھی یہی آپ کے والی لیکچر جو ہیں یہ کاپی پیسٹ کر دیتی ہوں سب پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ.
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، باقی کیا ہو رہے ہیں؟ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے جو والد صاحب ہیں وہ بزنس مین ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے. ان کا کنسٹرکشن کی طرف ہے سارا، اور بیسکلی ہم لوگ جو بلانگ کرتے ہیں ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں، ہم راجاز ہیں. اچھا اچھا اچھا، وہ راجا مغل ہے؟ مغل راجے ہیں نا؟ جی بس ہزار ہیں. اچھا 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 اچھا، صحیح ہے. وہ والے 1000 روپے نہیں لیکن ہزار ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اکبر بادشاہ دوبارہ زندہ ہو گئے نا. نہیں، وہ تو راجپوت اور پتہ نہیں کہاں سے ان کے تھے، لیکن ہم جو ہیں پیورلی راجاز ہیں. اچھا اچھا، بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اور ایبٹ آباد بہت خوبصورت ہے. جی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اچھا اس کی تو جتنی خوبصورتی آپ کرو تو وہ کم ہے، تعریف کرو تو وہ کم ہے. جی. اور وہ نیچرل وہ ایک ماحول ہے، نیچرل انرجی ہے، نیچرل لوگ بڑے اچھے، ان کے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. میں ایک وقت میڈیکل میں ہر شعبے میں کام کرتا تھا کبھی کبھی، تو جو ڈینٹسٹ ہے اس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا تھوڑی دیر کے لیے، کہ میں چیک کرنا چاہتا تھا بغیر انیستھیزیا کے دانت کو نکالنا. تو وہ بغیر انیستھیزیا کہ میں اپنے ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. تو ایک دن ایک شخص آیا تھا، اتنا زور لگا کہ ان کے ساتھ دانت نہیں نکل رہا تھا. تو میں نے کہا تھا آپ ضرور کہیں نہ کہیں یا تو پاکستانی ہے یا پھر کوئی افغانی ہے یا کوئی اس سائڈ کے کسی ایریا کا ہے، کیونکہ ان لوگوں کا جو وہ دانت ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں ہر چیز. تو انہوں نے مجھے ایسا کہا، کہتے ہیں آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نہیں، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کئی نیچرل کسی پلیس سے ہے، کیونکہ مجھے تجربہ ہے کہ اس طرح دانت اتنی مضبوط ہے آپ کے. تو وہ بتا رہا تھا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں پاکستان سے ہوں. بالکل آپ درست کہہ رہے. تو بات یہ ہے کہ واقعی انسان کے ہر چیز جب ایک نیچرل ماحول میں ہوتے ہیں، ایک نیچرل کے ساتھ تھوڑا سا کنیکٹ ہوتے ہیں نیچر کے ساتھ انسان، تو ان کے پھر ہر چیز بڑی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور بہت ہی سلمان رضا صاحب کی طرح ہے نا. بہت شکریہ آپ صاحب. جی جی. تو سلمان رضا صاحب آپ کی لائف کیسے گزری؟ بچپن سے آپ کہاں تھے؟ اور سر میں نے یہی سے میری ایجوکیشن ساری پاکستان سے ہے. اس کے بعد میں نے مرچنٹ نیوی جوائن کر لی تھی. تو ساری عمر پوری دنیا گھومتے رہے، لیکن ایسا علم جیسا آپ کا پاس ہے اور جیسا آپ نے ہمیں دیا، ایسا نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. صحیح. اور اسی لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس کی، اور کرنے کے بعد بھی، اور اسپیشلی آپ سارا کمپلیٹ کرنے کے بعد، 8 کے 8 لیول پورے کرنے کے بعد. اور جیسے پتہ چلا ہے کہ بغیر جو سب چیزیں ہم لوگ فینٹیسی میں سنتے تھے کہ آپریشن کوئی فلیپینز میں وہ آپریشن کر دیتی ہیں پتری کا بغیر کسی انسٹرومنٹس کے اپنے ہاتھوں سے. تو اب جب ہم لوگ اس جگہ پہ آئے اور خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرایا کسی کا اور اس کی کڈنیز میں سٹون نظر آ رہے ہیں، اور پھر ہاتھ سے ان کا آپریشن کر رہے ہیں ہم لوگ، اور 15 دن کے بعد وہ جا کے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ لا رہے ہیں، اور اس میں سب میں آ رہا ہے کہ یہ پتری جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اور نکل چکی ہے 90% 80%. تو ماشاء اللہ مطلب بہت بڑی بات ہے. یقین کرنا پڑ رہا ہے کہ ہاں یہ سب باتیں اللہ کا نور ہے، اللہ کی ذات سے ہیں، اور اس میں انرجی ہے اس کام میں. بہت اور یہ وہ میڈیسن ہے جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اور اس قدر، لیکن بس اس میں بات یہ ہے کیونکہ لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے اور لوگوں کا بلیف کم ہے اس طرف. لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں دوا سے ہی ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف یہی بات ہے کہ اویئرنیس نہیں، یعنی لوگ سمجھتا نہیں ہے کہ بغیر دوائی کی کیسے پاسبل ہے کیور ہو جائیں، کیسے ٹھیک ہو جائیں. یہی مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ. میرا تو خیال ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو میڈیا ہے اس کو بہت پروجیکٹ کرنا چاہیے اس بات کو، اور مختلف سیمینارز کو ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے ان کو. اور جو لوگ ہم لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے، یا جب ہم جن کا علاج کر رہے ہیں، یا جب ہم ان کا علاج اور جن لوگوں کا کریں گے انشاءاللہ، تو وہ لوگ ابھی سب زبانی بات ہے کہ وہ ایک سے دوسرے، تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہے. تو اگر وہ یوٹیوب پہ یا میڈیا پہ آ کے بتائیں کہ کس طرح سے وہ کیور ہو رہے ہیں اتنی فاسٹ، بغیر تکلیف کے، بغیر اس کے، تو میرے خیال سے بہت بالکل. سلمان رضا صاحب اور صدف، ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے آپ لوگوں کی اجازت سے، کیونکہ ابھی ہم آئیں گے پوچھیں گے دوبارہ کہ مثال کے طور پہ یہ کیسے، اور ہم بریک لیں گے. ایک بریک کے بعد ہم اس پہ پازیٹیو پاور، پازیٹیو انرجی پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ملیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پازیٹیو انرجی، پازیٹیوٹی، پازیٹیو پاور، اور کیا اس سے علاج پاسبل ہے، کیا بغیر میڈیسن کے علاج پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کے نور، اللہ کی پاور، انسان روز بروز تھوڑے مشین کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرح تھوڑا سا ان کے یقین میں کمی آ رہے ہیں. مگر یہاں پر یہ ہوتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا الٹرنیٹیو طریقہ ہے جو بغیر کسی دوسری طریقہ علاج کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپلائی کریں اور ہمیں بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے کوئی ریلیف ملے، کوئی طریقہ ملے کہ ہم کیور ہو جائیں. یہ تمام چیزیں ہم آج ہمارا اسی پہ پروگرام ہے. سید رضا صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، سلمان رضا صاحب سے. آپ فرما رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے ساتھ. سر میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو طریقہ علاج جو ابھی آپ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کریں گے، اس کی پروجیکشن کی حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس کی پروجیکشن مطلب انڈس ویژن نے تو ماشاءاللہ کیا ہے اور کر رہی ہے، لیکن میرا خیال سے یہ ابھی بھی کم ہے اور زیادہ کرنی اور چاہیے. جس طرح سے انڈس ویژن نے میڈیا اس کو ساتھ دے رہے پازیٹیو لیا ہیں، تو الحمدللہ میڈیا ساتھ دے رہے ہیں. ابھی سر ساتھ دے رہے ہیں لیکن وہ سٹیج پہ ساتھ نہیں دے رہے جس کی ضرورت ہے. مطلب اگر لوگ دیکھیں کہ بغیر پیسے کے، بغیر سائیڈ افیکٹ کے ایک علاج ہو رہا ہے اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور تکالیف کا شکار ہیں اور بہت ساری چیزیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان ایک ذریعہ اور ایک سلسلہ رکھا ہے، تو اگر اس کو پروجیکٹ کیا جائے تو میرے خیال سے جو لوگوں کی جن کی استطاعت نہیں ہے یا جن کی ہے، اور وہ مریض خاص طور پہ جو نا امیدی کا شکار ہیں، اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بھائی جن کو ڈاکٹر بہت سارے وہ نا امید کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یا جو علاج سے تھک چکے ہیں، میرا خیال ہے وہ سب لوگ اگر ایک دفعہ آپ سے رہنمائی حاصل کریں اور آپ کے سکھائے ہوئے لوگوں سے یا جو آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، جو ہیلرز ہیں، ان سے بھی کریں تو اللہ نے چاہا تو بہت ان کی توقع سے بہت جلد. آپ بالکل بجا فرما رہے. بات یہ ہے سلمان صاحب کہ ابھی جو ہے جو لوگ آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں، اس طرح کے ہوتے ہیں. آپ کی کلاس میں تقریباً آدھے سے زیادہ اسٹوڈنٹ کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آتا ہے، آدھے وہ لوگ آتے ہیں جو نیو لوگ ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ سے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں. مقصد ویسا یقین اتنا لوگ زیادہ نہیں رکھتے، یقین اس وقت رکھتے ہیں جب ایک شخص نے بتا دیے کہ یہ دیکھیں میں ٹھیک ہو گیا. وہ پوچھ لیتے ہیں نا کہ آپ کو اس طرح چینج کہاں سے آیا، کیسے چینج ہو گئے. گھروں میں بھی پوچھ لیتے ہیں نا، آپ اتنے بدلاؤ آپ میں ہے، اتنے اچھے پازیٹیو چینج ہے آپ میں، یہ کیسے ہوا. تو وہ پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں یہیں پہ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ایسا میریکل علاج ہے کچھ کہ میرا نہیں خیال کہ خالی وہ سن کے جو ہے وہ اتنا زیادہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ لوگوں کی پرسیپشن ہی نہیں ہے کہ ایسا کوئی ایک علاج ہے. جب پرسیپشن نہیں ہے تو بلیو نہیں ہے اس کی وجہ سے. صحیح. تو اگر تھوڑا سا میڈیا ہائی لائٹ کرے اور خود پہلے ٹیسٹ کرے. میں سب کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، ہمارے ویورز جتنے بھی سن رہے ہیں، کہ آپ اس کو خود ٹرائی کریں، اور اگر آپ سمجھیں کہ ہاں یہ صحیح ہے تو آپ کیجئے اور دوسرے لوگوں کو بھیجیے، بچوں کو بھیجیے. 11 سال 12 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ یہ سیکھنا شروع کر سکتا ہے، اور جتنی جلدی سیکھ لے گا اتنی اچھی زندگی گزارنے کا وہ اہل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت ڈاکٹر صاحب کی شکل میں دی ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور جس قدر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنا فائدہ اٹھائیں اور پھر اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی کا علاج کر رہے ہیں اور آپ پیسے نہیں لے رہے ہیں، آپ اس کے لیے ویسے ہی کچھ کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں کہ بھائی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اور تھوڑی سی پروجیکشن ہو تاکہ ہم ڈاکٹر صاحب سے اور زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور کم سے کم وقت میں ہم میکسیمم بینیفٹس کلیم کر سکیں ان سے. بالکل. اسی طرح میں بھی بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ ضرور بھی آئیں، اور کیونکہ جتنے لوگوں کا ابھی تک میں نے ایکسپیرینس جانا ہے تو وہ تو بالکل ہی انبلیویبل تھا کہ ایک عورت ہیں وہ ویل چیئر پہ تھیں، اور جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے نیکسٹ ڈے پتہ نہیں وہ ویل چیئر پہ نہیں آئیں اور ان کو سننے کا بھی پرابلم تھا. تو جب نیکسٹ ٹائم مجھ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ میں بلیو نہیں کر رہی تھی کہ یہ وہی ہیں، لیکن جب انہوں نے مجھے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ ان کو اتنا فرق پڑ گیا ہے تو پھر میں نے اسی وقت اپنا ایک وہ ٹارگیٹ کر لیا کہ ہاں یار مجھے ماسٹرز بھی نہیں، مجھے گرینڈ ماسٹرز کرنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک معجزہ ہیں
اور میں ضرور کہوں گی کہ جو لوگ پوری زندگی اتنے پیسے لگا رہے ہیں اپنے علاج پہ، اور وہ لوگ جن کی بیماریاں ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہیں، تو وہ ضرور بھی یہاں آ کے یہ ہیلنگ پاور، انرجی، سب کچھ جو ہے اتنی اس کے بینیفٹس ہیں، یہ اس طرح حاصل کریں کہ ایک وہ آپ کو فری نالج دے رہے ہیں، اور آپ کو یہ ضرور بھی اس کو جو ہے جوائن کرنا چاہیے. ان کا بتائیے جو آج ایک خاتون آئی تھی کہ انہوں نے 1.5 سے 2 لاکھ روپے خرچ کر چکی ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بستر پہ. بالکل جی، وہ آج ہی ہمارے پاس آئی تھیں، ایک عورت تھیں، ان کا 11 سال کا بیٹا ہے. تو اس کو پرابلم یہ تھا کہ وہ 11 سال کا بھی ہو گیا، لیکن وہ بیڈ پہ جو ہے اس کا یورین کا پرابلم تھا، وہ یورین پاس کر لیتا تھا. تو اس طرح ماؤں کے لیے کافی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے اور ابھی تک اس ہیبٹ سے ہٹا نہیں ہے. لیکن آج وہ خود اپنے منہ سے بتائی تھی کہ انہوں نے اتنا زیادہ خرچہ کیا اس کے باوجود، لیکن آج 3 دن ہو گئے ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنا روم بھی انرجائز کر رہا ہے پاورز کے ذریعے، اور اس کے علاوہ وہ بیڈ پہ یورین رات کو نہیں کرتے. بالکل، وہ اپنے بیڈ کو بھی انرجائز کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی ہیلنگ پاورز لے رہا ہے. تو آج تیسرا چوتھا دن ہے جو وہ یورین پاس نہیں کر رہا. تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل، وہ جو آج کی کلاس میں بتا رہے تھے. اور ان کا ایک دوسرا وہ تھا کہ کوئی چل نہیں سکتا تھا، آئی تھنک کیا تھا، تو انہوں نے ہیلنگ دی ہے، تو اللہ نے ان کو گھٹنوں کا کوئی پرابلم تھا، کوئی پرانا سا، وہ ان کے ہسبینڈ تھے، ہسبینڈ ہے آئی تھنک، تو وہ بہت اچھے ہو گئے. اب دیکھیں ہسبینڈ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وائف بھی ٹھیک. سب سے بڑی بات یہ کہ جب سلمان صاحب نے تو گھر میں بھی کیے ہیں نا، پتہ ہے نہیں، گھر میں بڑا وہ ہیلنگ کر رہے ہیں. آج صبح بھی میں جب آ رہا تھا تو اختر علی صاحب تھے وہاں پہ، وہ مجھے کہنے لگے کہ جناب میرے شولڈرز میں بہت درد ہے. اچھا. تو ان کو کچھ بے یقینی نہیں سی تھی کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا لائیے میں آپ کو کر دیتا ہوں. تو جب میں نے ان کو کیا ہیل کیا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ آج تک بات ہم سے چھپائی بھی کیوں تھی، اور اتنی ایسی عجیب بات ہے، اور میں تو سب کو بتاؤں گا کہ مطلب اس طرح سے ہوا میرے ساتھ، اور میں نے ایسا فیل کیا، اور میں جلدی ٹھیک ہو گیا بغیر کوئی دوا کھائے اور بغیر کسی اس سے گزرے. اور جی اچھا، یہاں پر ہمارے پنڈی میں چند عرصہ پہلے ایک شخص جو کہ ایک ایسے موذی، ایک ایسے بدترین بیماری جس کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں، مبتلا تھا. اور یہ بالکل بیڈ پہ، ہمیشہ بیڈ پہ ہوتا تھا. کبھی کبھی تھوڑا سا اٹھ کے مقصد تھوڑا بہت بول تو سکتا تھا، مگر اتنا زیادہ وہ بولنے سے بھی قاصر تھا، یعنی منہ جبڑے وغیرہ. یہ شخص ان کے اپنے جو وہ تھا بھابھی تھے، آئی تھنک بھابھی کوئی تھی، انہوں نے سیکھا. وہ جا کے ایک دن میں، یعنی انہوں نے ایک دن میں وہ بتا رہے کہ 90% وہ ٹھیک ہو گئے. بالکل نارمل جیسا آدمی ہے، بالکل نارمل جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے 90%. اور الحمدللہ آج ان کے کال آئے، کہتے ہیں 100% ٹھیک ہے. تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ ان کو یقین بالکل، کیونکہ اس ساری دنیا کو جا کے انہوں نے آزمایا، ہر طرح کا علاج کئی جگہوں پہ آزما کے، مگر علاج نہیں ملا، سراغ نہیں ملا علاج کا. اللہ نے ان کو دے دیے اور اللہ نے ٹھیک کر دیے چند دن میں، یعنی وہ ٹھیک ہو گئے، کیور ہو گئے. تو بات یہ کہ انہوں نے، یہ تو آپ بتا رہے کہ انہوں نے 2-3 لاکھ روپے لگائے، انہوں نے تقریباً میرے خیال میں کروڑ سے اباؤ پیسے لگائے. باہر گئے ادھر ادھر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت اخراجات ہوتے ہیں باہر کا، آنا جانا بہت اخراجات ہوتے. تو یہ واقعی یہ تو کام تو کرتے ہیں زبردست. آپ کی کلاس میں جو لوگ تھے، یعنی جتنے بھی لوگ تھے، الحمدللہ جتنے بھی لوگ تھے، سب کی تقریباً 98% لوگوں کے، بلکہ 99% لوگوں کے جو کرونک پرابلمز تھے، ڈیزیز تھے، ٹھیک ہو چکے ہیں. بالکل ایگزامپلس تو ہمارے سامنے ہی ہیں، سامنے ہیں بالکل. اور وہ جو حیدر علی صاحب کا جو قصہ ہے کہ وہ جو حیدرآباد سے حیدر علی ایک صاحب آئے تھے، اور ان کے کسی جاننے والے کے کمر میں درد تھا، اور وہ اس کے لیے بہت سالوں سے علاج کرا رہے تھے لوگوں کے پاس، اور بڑے بڑے ڈاکٹرز ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک اور مختلف طرح کے انہوں نے علاج کرائے تھے اور نہیں ہو رہے تھے. اور ماشاءاللہ حیدر علی صاحب نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، اور 2 سے 3 سیٹنگ میں ہی ان کو کوئی 70 سے 80% فائدہ ہو گیا. تو مطلب یہ سب باتیں حقیقت کی باتیں ہیں، لیکن کسی کو بتائیں تو اس کو لگتا ہے کہ فسانہ ہے. بالکل، بس یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. ہم بہت کوشش کرتا ہے، کوئی آنا ہے تو آ جائے، نہ ہے تو نہ آئے. ہمیں اس سے کوئی کیا غرض نہیں ہے. ہمارا فرض کیا ہے کہ ایک اچھے میسج لوگوں تک پہنچانا، یہ فرض بنتا ہے بس. باقی تو کوئی آئے گا نہیں آئے گا،
ہمارا وہ ڈیوٹی بس یہی ہے کہ ایک پیغام پہنچا دیں. ہم باقی آئے نہ آئے ہمارے گناہگار ہم نہیں ہیں, کیونکہ انشاءاللہ اللہ گناہگار نہیں کریں گے, کیونکہ ہم جتنا کوشش کر رہے ہیں اتنا ہی کر سکتا ہے, جتنا کر سکتا ہے لوگوں تک کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کریں, اتنا ہی. ڈاکٹر صاحب اس میں ماشاءاللہ آپ کی جو سب سے اچھی بات لگی کہ اگر اور کسی کے پاس یہ علم ہوتا یا اس طرح کی طاقت ہوتی یا یہ سب جانتا وہ, تو وہ کبھی کسی کو نہ دیتا, بلکہ وہ خود ہی اپنے بہت پیسے کما سکتا تھا, لاکھوں لاکھوں روپے ایک سیکنڈ میں کما سکتا تھا. صحیح بات ہے, اور دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا. لیکن الحمدللہ جس طرح سے آپ یہ بانٹ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ آپ کر رہے ہیں, یہ آپ کو اس قدر ثواب مل رہا ہے, کیونکہ ہر آدمی جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جس کا بھی علاج کر رہا ہے اور ان کے اسٹوڈنٹ جن کا علاج کر رہے ہیں, تو وہ ہزاروں لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور سب کا فائدہ ان سب کو بھی مل رہا ہے, لیکن آپ کو بھی یقیناً اس کا ایک حصہ بڑا والا جو ہے وہ آپ کو جا رہا ہے. میں علاج کرتا تھا یہ ادھر سندھ میں اور پنجاب میں, صوبہ سرحد بلوچستان, یہاں گاؤں تقریباً بہت سے ایسے قصبوں میں جا کے, تو اس قصبوں کے جتنے بھی ارد گرد لوگ ہوتے تھے وہ میرے پاس آ جاتے تھے, اور اس کو کھڑے کر کے بس علاج کرنے کا ایک بڑا زبردست طریقہ تھا. تو وہ لوگ کرونک ڈیزیز الحمدللہ ان کے ٹھیک ہو رہے تھے. پھر میں نے یہ سوچا کہ دیکھیں ابھی میرے ایک ہاتھ سے لوگ ہزاروں لوگ تو ہے دن میں ٹھیک, کئی ہزار لوگ آتے ٹھیک ہو جاتے ہیں, اللہ ٹھیک کرتے ہیں, مگر یہ ٹریننگ ہونا چاہیے تاکہ میرے ساتھ ایسی ٹیم ہو, ایسے لوگ ہو جو ٹریننگ ملے ان کو اور میری طرح لوگوں کو ہیل کریں. آج الحمدللہ چند ہزار نہیں, دن میں کئی لاکھ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ٹریننگ مل گئے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں, وہ دوسروں کو ہیل کرتے ہیں دوسروں کو, اور جنہوں نے ماسٹر کیے وہ پھر آگے اٹینمنٹ دیتے ہیں. میری طرح جیسے میں اٹینمنٹ دیتا ہوں اسی طرح اٹینمنٹ دیتے ہیں. تو آج جو ہے نا الحمدللہ ہم نے ایک بڑے اچھے سے ایک بہترین سا طریقہ نکالا کہ ٹریننگ ملے لوگوں کو اور دنیا کو یہ پہنچا. اچھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس اگر میں ایک بار میں صرف 20 روپے لیتا ہے لوگوں سے, وہ وجہ یہ تھا کہ ہم نے کوئی سینٹر بنانا چاہتا تھا. وہ 20 ہزار روپے سے 20 روپے سے 20,000 نہیں سر 20 روپے 20 روپے سے اتنی بڑی اماؤنٹ بن گئے تھے, یقین مانے اتنے بڑے اماؤنٹ بن گئے. مگر وہ بھی واپس میری ماں نے کہا کہ یہ پیشنٹ کے پیسے یہ واپس جائیں گے, اس میں ویلفیئر میں جائیں گے. وہ بھی میرے نصیب نہیں ہے, لیکن جو ثواب اور اجر آپ کو مل رہا ہے وہ یقیناً آپ کے نصیب کا ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آج ہماری کلاس میں تھے ایک صاحب آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے, صرف اسی وجہ سے ایک صاحب ملتان سے فلائی کر کے آئے آج, کیونکہ وہ آپ کا کوئی لاہور کا سیشن مس کیا تھا. ایگزیکٹلی ان کو اتنی بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ آپ کا اٹینڈ کرنے کے لیے. ایک صاحب یو کے سے آئے ہوئے تھے, اور ایک جن کا فون آیا تھا وہ آپ سے جو فرمائش کر رہے تھے کہ امریکہ میں کہیں آپ کریں اس طرح سے. جی بالکل بالکل. تو ماشاءاللہ اگر میرا خیال ہے کہ سب جگہ سے اسی طرح بڑھتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بڑا ایک اچھا سلسلہ ہے, پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان میں رہنے والوں کے لیے, فخر بھی ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. یقیناً میرا خیال ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے, کم وقت کی بات ہے اب کہ جب ہر آدمی جو ہے وہ اس طرح کا علاج کو سب سے پہلے اولیت دے گا اور فوقیت دے گا. اچھا سلمان صاحب, بات یہ ہے کہ دنیا میں چھوٹی موٹی طریقے جس طرح کے رکی ہو گئے, ایک رکی کا اتنا بڑا نام ہے پوری دنیا میں, اور یہاں پر بھی سر آتے ہیں لوگ. سر اس میں وہی جو میں بات کر رہا تھا میڈیا پروجیکشن, بالکل فخر کی بات جہاں سے میں کر رہا ہوں کہ فخر کرنے چاہیے. تو یہ جو ہے یہ جو 99% رکی سے پاورفل ہے, اس پہ انسان کو فخر کرنی چاہیے بہت زیادہ, کیونکہ یہ رکی ایک طریقہ علاج ہے نا. جی ہاں, یہ ایک بہت پرانا 100 سال پہلے سٹارٹ ہوا تھا. ہاں, میکاو یوسوئی, ڈاکٹر میکاو یوسوئی نے اس کو دریافت کیے تھے, اور پھر ابھی تک چل رہا ہے, اور دنیا میں ابھی کئی ملین لوگ ہیں جو اس کو اپلائی کرتے ہیں. اور مگر سمدہ جو ہے جو رکی ماسٹر جب آتے ہیں ان میں جو ہیلر لیول میں وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ
ان کے ریکی کی گرینڈ ماسٹر کی برابر ہیں، اور واقعی وہ سارا کچھ اس سے آٹومیٹیکلی ہو جاتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ فخر کرنی چاہیے نا. بالکل. اور ماشاء اللہ سب سے بڑی بات سر آپ یہ دیکھیے کہ ریکی اگر آپ ماسٹر اور گرینڈ ماسٹر کریں تو کئی لاکھوں کا بجٹ بنتا ہے آپ کا، اور پلس بہت سارا ٹائم چاہیے آپ کو اس کے کرنے کے لیے، اور ہم لوگ خالی کچھ لیولز کر لیتے ہیں تو ہم ان کے گرینڈ ماسٹرز کے برابر ہو جاتے ہیں. بالکل برابر ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ مطلب یہ تو ایک بہت چھوٹا سا فیکٹ میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہے، ورنہ اور جو فوائد ہیں جیسے آپ جیل سائنسز میں بتائیں گے ابھی ہم لوگوں کو. جی انشاءاللہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ، تو وہ انشاءاللہ آگے سبجیکٹس ہے بہت سارے کچھ ہے. اور ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس دنیا کا ایک موسٹ پاورفل موسٹ سکسیسفل فارمولا ہے، کیونکہ اس کے اٹیومنٹ بھی سمدا کی طرح اثر کرتے ہیں، سمدا کی طرح یہ کام کرتے ہیں، سمدا ہیلنگ انرجی کی طرح. اور یہ بہت ہی ایک یونیک فارمولے ہے اس میں کہ ہم اپنے گولز کو کیسے اچیو کریں، اپنے ریلیشنز کو کیسے بہتر بنا سکیں، ہیلتھ ہیپینس سکسیس کو کیسے حاصل کریں، بزنس کو کیسے ہم بہتر بنا سکیں. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایچ ایم ایف ہیومن میگنیٹک فورس میں آتے ہیں. یعنی انسان کی ایک اللہ نے کچھ بہت سی طاقت اشرف المخلوقات ہے، پاور دیے ہے، وہ پاور کلیکٹ کر سکتے ہیں، پاور کو آن کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کو خود تجربہ ہوا سمدا میں، اسی طرح ایچ ایم ایف بھی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی ذرا ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک روشنی ڈالیے گا. یہ ڈسٹنس ہیلنگ کا کنسیپٹ تھا جو ہم لوگوں نے بھی ابھی ٹرائی کیا، اور وہاں پہ بھی آپ نے ہمیں سکھایا، اور ہم کہ فاصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کتنی جگہ ہے اور کون کتنی دور ہے. جیسے آپ نے وہ برین ہیمریج والے لاہور میں جن کا ہوا، اور وہ جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، اور جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بستر کے گرد 3 دن تک رہے. تو یہ بالکل یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ یہ ہوتا ہے آسٹرل پروجیکشن اس کو کہتے ہیں، ان کو یا کہتے ہیں جو ہے نا آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کہتے ہیں. اور سمدا میں جو ہے فاسٹر ہیلنگ انرجی کہتے ہیں اس کو، کہ ہمیں ایک وقت میں کہیں ایسے مقام پہ کوئی شخص ہمیں محسوس کر رہے ہیں، یا پھر ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں ان کے ساتھ. آپ نے دیکھا ہے کہ پیار محبت میں جب آپ نے ظاہر ہے سلمان صاحب آپ نے پیار محبت تو کیا ہوتا ہے انسان کو، اور اسی طرح جو ہے نا صدف کو بھی پیار محبت تو ہے نا. مجھے میرے پیرنٹس سے تو پیرنٹس سے میں کہہ رہا ہوں محبت تو میں کسی بھی دیکھیں محبت تو پیرنٹس سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہے، کسی بھی شخص سے محبت ہے، کوئی استاد سے محبت ہے، روحانی شخصیت سے محبت ہے. محبت یہ تو بہت ہوتی ہے نا. میں اس کی بات کر رہا ہوں، سلمان صاحب بھی اسی کی بات کر رہے ہیں. نہیں جس طرح سے وہ ہنسے تھے تو مجھے تھوڑا شک ہوا نا کہ کوئی دوسرا چکر ہے. لیکن میں سب سے یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بات کرنا چاہوں گی کہ میرے ڈیڈ میرے پاپا جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیار جو ہے نا میں ان سے کرتی ہوں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ماما سے، اور سب سے زیادہ پیارے بھی لگتے ہیں نا. جی بالکل، آپ جیسے ماں باپ کہیں نہیں ہے نا. جی بالکل ایسا لگتا ہے، اور اسی لیے میں چاہتی ہوں ہوتا ایسا ہے کہ ہر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ میرے جیسے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ پیار زیادہ کرتے ہیں، جہاں سے پیار زیادہ ملتے ہیں. اور اگر ڈانٹے اور یا تپڑ لگائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یار تم زیادہ لکی ہو، تمہارے ماں باپ اچھے ہیں مارتے نہیں ہیں. صحیح مارتے نہیں، یہ بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جی آپ خود کچھ بتا رہے تھے سارے، آپ اپنے پیرنٹس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ کیا بتا رہے. میں کہنا چاہوں گی کہ میں اس سمدا کی پوری پاور کے ذریعے نا میں ان کی ساری مسئلے جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتی ہوں. اور میں ویورز کے لیے بھی سب سے بڑی بات کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ کنفیوز بیٹھے ہیں کہ سمدا پتہ نہیں اس میں کیا ہوتا ہوگا، کیسے اسٹڈی ہے، لیکن اٹس ایز ایزی ایز اے بی سی. اتنا زیادہ اس کا ایزی پروسیجر ہے، اور اتنا زیادہ آپ ایزیلی اس کو لے سکتے ہو، جان سکتے ہو کہ مطلب وہ کوئی بھی آرڈنری بندہ بھی کر سکتا ہے اسے. بالکل وہ بہت ہی ایزیسٹ وے ہے، ایزیسٹ نالج ہے آئی مسٹ سے، اور سب سے زیادہ بینیفیشیل نالج ہے. زبردست بات کہی آپ نے. آپ نے اتنے پڑھے ماشاءاللہ، اور اتنے جس طرح کے سلمان صاحب بتا رہے فرما رہے کہ میں نے زندگی میں اتنا کچھ سیکھا ماشاءاللہ، اتنا
اب اتنا بڑا ہو گیا, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی سیکھ رہے ہیں ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, اور آپ سے ابھی اور بہت سیکھنے کی خواہش ہے. اسی لیے میرے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ پڑھائی کی یا نالج گین کرنے کی کبھی بھی کوئی ایج نہیں ہوتی ہے, آپ کسی بھی ایج میں کوئی بھی نالج جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. صحیح بات, اور بلکہ یہ تو اللہ میاں بھی اس چیز سے خوش ہوتے ہیں. یہ بالکل محبت ہے, اللہ کے ساتھ محبت ہے, انسان اپنے ساتھ محبت ہے, یہ کہ انسان کچھ نہ کچھ کرتے رہے, کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں, اور تاحیات شاگرد رہیں, تاحیات ان کے ایگو ڈاؤن ہو, ان کے انا ڈاؤن ہو, کیونکہ انسان خاک سے اٹھتے ہیں پھر منازل کو طے کرتے ہیں. بالکل. تو یہ جو آپ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگوں کے جو خیالات ہیں, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت زبردست آپ لوگوں کے ایک ہے اس میں. تو ہونا یہ چاہیے کہ سلمان صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. میں کہہ سر جیسے جو آپ نے جس طرح سے ہم لوگوں کو سکھایا ہے اور اب ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگوں ہمارے جو کچھ بہت سارے ساتھی ہیں وہ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں, جو سیکھ کے بھی جا رہے ہیں آپ سے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے رشتہ دار ان کو یقین نہیں کریں گے یا دوست ان کا مذاق اڑائیں گے. سوری, یہی بات کہ کس طرح کی ہے ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, بریک کے بعد آتے یہ بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں اور اس سلمان رضا صاحب سے اور ہم صدف سے پوچھیں گے کہ کس طرح کی زندگی اور کس طرح کی ان کے جو پازیٹیو خیالات ہیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں. کہیں مت جائے گا, آتے ہیں جلدی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی. مجھے تو آج بہت ہی مزہ آ رہے, اور پروگرام بہت ہی ایک یونیک پروگرام ہے, اور بہت زبردست ہمارے پاس گیسٹس موجود ہے, اور ایک بڑی اچھے پیغام, بڑے اچھے باتیں آپ سے کر رہے ہیں, بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی. یقیناً آپ ہمارے گفتگو میں شامل ہو جائیں گے اور ہمیں کال کریں گے, لائیو کال کریں ہمیں, اور ہم آپ سے بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو آتے ہیں جی, آپ سلمان صاحب کچھ فرما رہے تھے ساتھ ساتھ. میں سر یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بہت سے جو آپ کے شاگرد ہیں اور شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور جو ہمارے ساتھ بھی کچھ کورس میں لوگ کام کر رہے تھے, تو وہ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے تو ان کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں اور ہم اتنی جلدی, اور کچھ بہت سارے کم عمر تھے جیسے یہ بھی ہیں, صدف بھی ہیں, اور باقی لوگ, کہ ہم جا کے کہیں گے تو کوئی مذاق اڑائے گا کوئی. تو میں ان کو بھی یہی کہہ رہا ہوں اور باقی آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ سے سمدھا کے بارے میں بات کرے تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ نہ لیجئے, آپ اس کو ٹرائی کیجئے. آپ اس سے کہیے کہ اچھا مجھے کر کے دکھاؤ, اور اگر وہ کنونسنگ ہو تو پھر آپ دوسرے کو بھی بتائیے. اس میں کوئی بات نہیں ہے شرم کی کہ اگر میں کسی کے بارے میں غلط ایک رائے رکھ رہا تھا اور وہ ثابت ہو گئی ہے کہ غلط ہے, تو میں اس کو ایڈمٹ کر لوں, اپنی غلطی کو مان لوں, اور جو صحیح چل رہا ہے اس کو میں پروموٹ کروں. تو اس طرح سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا, ان ساتھیوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور اس پورے جو ایک تعلیم ہے سمدھا کی, اس کو بھی بہت فائدہ ہوگا. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات جی. تو بات یہ ہے کہ ہم اس پہ رکھتے ہیں, میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئے جی. اچھا, بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے اہم ترین جو بات ہے جو آپ نے ابھی فرمایا, اس میں یقین کا ہونا یا نہ ہونا کاؤنٹ نہیں کرتا. ایک بار کوئی آ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 80% لوگ ایسے ہی آ جاتے ہیں جو کہ یقین تو نہیں رکھتے اس چیز پہ اتنا یقین, مگر جب آ جاتا ہے تو ان کو یقین 100% بڑھ جاتا ہے. وہ تفریح سمجھ کے آتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی نالج لے کے جاتے ہیں. بالکل بالکل, اور ایسے لوگ بالکل آ جاتے ہیں جو کہ ویسے ہی کہتے ہیں چلو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں, ویسے ہی ملتے ہیں, چلو سیمینار کو اٹینڈ کرتے ہیں, کوئی چائے پی کے آتے ہیں, پی سی جا رہے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل ہے, بس تفریح ہو گیا, 5 اسٹار ہوٹل ہے, ہائی ٹی لے لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں نا مگر جب میں اتنا اچھے یقین سے بتا رہا ہوتا ہوں کیا مقصد, ابھی ہم اس چیز کو فیل کریں گے اور اللہ کی یہ طاقت جو ہے نا ایک دوسرے پہ اپلائی کریں گے اور گھر جائیں گے تو یہ پرابلمس ٹھیک ہو جائیں گے. وہ حیران ہو جاتے ہیں
اور پھر وہ اٹینڈ کر لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس میں کہ ایک چیز جب سچائی ہوتے ہے, جب آپ ایک سچی چیز کسی کو پریزنٹ کرتے ہیں, کسی کو بتا رہے ہیں, آپ سمجھا رہے ہیں, تو وہ انسان کے دل سے جب بات نکلتا ہے تو دل پہ اثر کرتا ہے. صحیح بات. اور جب بات ہوتی ہے کہ مقصد بات میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, اس کی چیز کی حقیقت نہیں ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کسی پہ اتنا اثر نہیں کریں گے. ابھی تو الحمدللہ کہ اگر 100 لوگ آتے ہیں تو 90 لوگ اس میں ایڈمیشن لازمی لیتے ہیں. 10% بھی کسی وجہ سے نہیں لیتے, ورنہ وہ یقین ان کو آ جاتا ہے کہ یہ ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو یہ چیز نظر نہیں آ رہے, اور ایسے لوگ کہہ رہے کہ ایسے کرونک ڈیزیز کیسے پاسبل ہے کیور ہو جائے, کیسے ممکن نہیں ہے, مگر جب وہ آ جاتا ہے تو ممکن ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے خود بھی تجربات ہیں ماشاءاللہ اتنے اچھے. آپ نے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے وہ خاتون جن کو بریسٹ کینسر تھا, ان کا آپ نے ٹریٹمنٹ کیا وہ اس سے, اور جس طرح سے ان کو فائدہ ہوا, وہ خود حیران, اور اب تو باقی ہم لوگ بھی سب تو ظاہر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم سب باتیں کریں کہ سمجھا سے کیا کیا ہیل ہو سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز ایسی ہے سوائے موت کے کہ جس کا علاج یہاں سے نہ ہو. ہاں 95% 98% اس لیے ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے. بعض دفعہ ایسا کچھ ہوتا ہے سلسلہ کہ ہمارے اس کی شفا جو ہے وہ کسی اور طرح سے لکھی ہوتی ہے, یا پھر کچھ اور اللہ کو منظور ہوتا ہے. تو ورنہ تو الحمدللہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس کا بھی جو مسئلہ آیا اس میں فوراً ہمیں جی بالکل رسپانس ملا اور افیکٹونیس نظر آئی. اور بعض دفعہ یہ ہوا کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ ہم ٹھیک نہیں ہوئے, پھر جب ان سے پوچھا کہ اچھا ٹھیک نہیں ہوئے تو کیسے فیل کر رہے ہیں, تو کہہ لیں گے کل سے تو بہتر ہیں. وہ تو اب کسی کی بیماریاں کئی سالوں سے چل رہی تھیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سٹنگ میں, ایسا نہیں ہے بلکہ وہ تھوڑا سا اگر وہ ٹائم دیں اور یہ دیکھیں کہ کل سے وہ آج بہتر ہیں اور آج سے کل انشاءاللہ بہتر ہوں گے, تو اگر یہ اپروچ وہ رکھیں گے تو اللہ نے چاہا تو وہ سب کے سب شفایاب ہوں گے اور کامل شفا ادا ہوگی انشاءاللہ بالکل ہوتا ہے بھی ہے. اور ڈاکٹر میں بھی آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جی بالکل. وہ یہ ہے کہ جب سے میں نے سمدہ جوائن کیا ہے اور ماشاءاللہ 8 لیولز آج میرے کمپلیٹ ہوئے ہیں, تو اس میں مجھے یہ فائدہ ہوا, ایک تو میں تھوڑی ایکٹیو ہو گئی ہوں, میں بالکل بھی ایکٹیو نہیں تھی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہیپی گو لکی انسان ہوتا ہے, اس طرح کی میرے اندر چینج آ گئی ہے, ہیپی گو لکی, اور لائف اچھی لگنے لگی ہے. started enjoying life, and that's what I shared with Dr. Salman as well. تو سیکنڈلی یہ ہے کہ اس کو کرتے ہوئے ہی اتنا مزہ آ رہا ہے, اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ کو سب کچھ اتنا اچھا, اتنا کلرفل, اتنا برائٹ لگ رہا ہے کہ اب آپ سوچتے ہیں کہ آگے اس کو اس لیول تک اگر جائیں گے تو وہاں تک ہمیں کیا فائدے ملیں گے اور زیادہ ہمیں بینیفٹس ہوں گے اس سے. اتنے کانفیڈنس آ گئے آپ میں, آج لائیو شو میں بیٹھے ہوئے. الحمدللہ جی بالکل, اور نہ صرف لائیو شو میں آئے ہیں سر بلکہ لائیو لوگوں کا علاج بھی کیا, لوگوں کا علاج بھی کانفیڈنس تو ادھر سے آیا کہ صحیح بات ہے. اور جب لوگوں نے ہمیں تھینک یو کہا ہے نا, تو اسی سے پتہ چل رہا تھا کہ واو یو بیکم سم تھنگ, آپ نے کچھ کیا ہے. صحیح, بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی یہ فرما رہے تھے کہ میں تھوڑا سا کیمرہ کانشیس کو ایسا کچھ بتا رہے تھے, مگر یہ دیکھیں آج اس طرح بول رہی ہے کہ جیسا کہ میرے خیال میں ابھی آپ بریک بھی لیں گے اور انٹرو بھی لیں گے, سارا کچھ کر سکتے ہیں. لگ رہا ہے آپ کیمرہ ان سے کانشیس ہیں. بالکل جی. تو یہ بہت سارا کچھ انسان میں آ جاتا ہے, انرجیٹک ہو جاتا ہے, پاورفل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے علم میں بہت اضافہ کرتے ہیں اور بہت سی چیز پاسبل ہو جاتی ہیں. یعنی سمدھا کے بعد بہت سے پاسبلٹیز آ جاتے ہیں, انسان کو بہت سے اچھی سہولیات ملتے ہیں, انسان ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ ایک پہچان بھی پیدا کرتے ہیں نا. بالکل پیدا. آپ نے یہ چند دنوں میں محسوس کیے ہوں گے کہ ایسا ہے, لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں, لوگ آپ کو اچھی ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ ایک پازیٹیو انرجی آپ سے, پازیٹیو ویو چلتے ہیں, دوسروں پہ اثر کرتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ محسوس کیے ہوں گے نا. بالکل. اور یہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا, جو اس میں کلاس میں جو لوگ بتا رہے تھے نا, جو اس وقت کلاس میں بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مثال کے طور پہ ہمیں نیگیٹیوٹی سی, یا جیسے کہ نیگیٹیو فورس ہے, جین بوت یا نظری بد, اس طرح کی چیزوں سے الحمدللہ جادو
اثرات نجات پائیں اور بڑی اچھے ان کے لائف بہت بہتر ہو گئی. گھر میں ایک سکون ہے, سکھ پاتے ہیں, اور گھر میں ارد گرد ایک پازیٹیو انرجی, اور گھر کے لوگوں کی کہتے ہیں کیسے رویہ کتنے اچھے ہو گئے. سر وہ جو خاتون تھیں جو بتا رہی تھیں کہ فرٹیلیٹی کے بارے میں جو بتا رہی تھی کہ کہاں کہاں انہوں نے علاج کرایا اپنا, جی بالکل, اور باہر بھی گئیں, اور ان کا کچھ ڈاکٹرز نے کہہ دیا فائنلی کہ ان کا نہیں کچھ ہو سکتا کیونکہ کچھ ایسی کوئی پرابلمز ہیں, مگر اور ماشاء اللہ سمدھا سے انہوں نے ٹریٹمنٹ لیا اور چیز ہیپی کہ اب وہ جی اللہ نے ٹھیک کر دیا. بڑا اچھا ہوا, بہت آج بہت ایک زبردست, مجھے بہت خوشی ہوئی آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ تشریف لائیں. بہت اچھا ہو گیا. پروگرام کا وقت نہیں ہے ورنہ اتنے اچھے گفتگو چل رہے تھے, یقیناً ناظرین نے مس کیے ہوں گے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرامز میں پھر ملیں گے, پھر سلمان صاحب کو بلائیں گے, صدف بلائیں گے. انشاءاللہ ہم دوبارہ سے ایک بار انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اور کیونکہ پروگرام کا ناظرین وقت نہیں, امید ہے اب اپنا خیال رکھیں, نیچرل طریقے سے اپنا علاج کرے اور دوسروں کا خیال رکھے, ماحول کا خیال رکھے. ملتے ہیں انشاءاللہ کل اسی پلیس میں, اسی چینل پہ کل انشاءاللہ ملیں گے کسی اچھے اور بہترین ایک اور موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.